بہت زیادہ طلبہ جو ہے تقریباً 60% طلبہ جو ہے وہ سلیبس کی ریڈکشن کے حوالے سے ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں. تو میں نے اس کے حوالے سے شروع میں ہی یہ والی بات کی تھی. میں دوبارہ پھر بتانا چاہوں گا اپنے طلبہ کو کہ دیکھیں ہم تو ہیں ایک ایگزام کنڈکٹنگ باڈی. آپ کی جو گزارش ہے وہ ہم نے منسٹری کو بھی بھجوا دی ہے اور ہم نے جو ہے وہ نیشنل کریکولم کونسل جو اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس سال جو ہے وہ کون سا سلیبس پڑھایا جائے گا اور کتنا جو بھی سلیبس وہ اناؤنس کرتا ہے، تو انشاءاللہ ہم نے آپ کی گزارش جو ہے، آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ ان تک پہنچا دی ہے. ہم اس کو فالو اپ بھی کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد جو ہے وہ حل کیا جائے. جیسے ہی یہ معاملہ حل ہوتا ہے یا 15 ستمبر سے پہلے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہماری ویب سائٹ پہ جو ہے اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خبر انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو دے دی جائے اور میڈیا سے بھی جو ہے وہ آپ کو انفارم کر دیا جائے گا. آپ ہماری ویب سائٹ سے تعلق رکھیں، اس کو دیکھتے رہیں، وزٹ کرتے رہیں بار بار. انشاءاللہ جیسے ہی کوئی اس حوالے سے خبر آئے گی تو ہم اپنے طلبہ کو، اساتذہ کو، سب کو جو ہے اس حوالے سے. اسکالرشپ کے حوالے سے بچے سوالات پوچھ رہے ہیں. تو یہ اسکالرشپ آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹاپر ہوتے ہیں، ٹاپ 100 160 میٹرک انٹر اور میٹرک الگ الگ یا ملا کے 320 ٹوٹل 320. اچھا، اسکالرشپ کے حوالے سے طلبہ اکثر سوال پوچھ رہے ہیں کہ کتنے طلبہ کو جو ہے وہ اسکالرشپ دیے جائیں گے. تو ہم ہر سال کی طرح جو 160 میٹرک کے طلبہ جو ہائر جو ٹاپ پہ میرٹ پہ ہوتے ہیں 160، آپ چیک کر لیجئے کہ آپ گزٹ میں چیک کر لیجئے یا ہمیں بھجوا دیجئے تو ہم انشاءاللہ آپ کو انفارم کر دیں کہ آپ کا نام جو ہے وہ آنے والے اسکالرشپ میں شامل ہے یا نہیں. اسی طریقے سے انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کے لیے بھی 160 میرٹ کے اسکالرشپ جو ہے وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اویلیبل ہوں گے. اس طرح مجموعی طور پہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں میرٹ اسکالرشپ جو ہے وہ 320 یعنی کہ 160 میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے لیے اس سال بھی انشاءاللہ دستیاب ہوں گے. اور ہم جو ہے وہ روٹین کی طرح جو ہے وہ بچے کو اس کا انفارم کریں گے اور انشاءاللہ جہاں بھی بچہ ہوگا اس کو اس کا اسکالرشپ جو ہے اس کا حصہ اس کو مل جائے گا. میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی جو ہے یہ گزارش کی ہے کہ جو طلبہ مارک شیٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ کائنڈلی ای میل کریں. میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ابراڈ کے بچے ہیں ان کی مارک شیٹ تھوڑا سا ڈیلے ہوئی ہیں فلائٹس کی وجہ سے، لیکن ان کے لیے جو ہے وہ مارک شیٹ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، وہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لیکن اوریجنل مارک شیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نے ڈسپیچ کر دی ہے. ہمارے پاس کوئی چیز بھی پینڈنگ نہیں ہے. ابراڈ کی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو وہ آخری بھی جو ہے وہ ہم ارجنٹلی جو ہم نے بھی لاسٹ ڈیٹ کی 28/8 کو ہماری طرف سے جو ڈپلومیٹک بیگس میں جاتا ہے سامان اس میں وہ چلی گئی ہیں اور ہوپ فلی جو ہے وہ نیکسٹ ویک میں تمام باہر کے طلبہ کو بھی وہ اویلیبل ہو جائیں گی. اس میں جو ہے میں کسی قسم کی ہم رکاوٹ آپ کے امتحان سے اگر متعلقہ ہے تو ہم ان بچوں کو تمام کو یہ بتائیں کہ اس میں مارک شیٹ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہوگی. ہم ایسے تمام بچوں کو جن کا مارک شیٹ کا مسئلہ ہے ان کو ہم انٹرٹین کر رہے ہیں. تو آپ جو ہے اس حوالے سے اپنے کنٹرولر کنڈکٹ سے جو ہے وہ رابطے میں رہیں. اگر کہیں پہ کہیں آپ کا مسئلہ آتا ہے یا آپ کو رول نمبر سلپ نہیں ملتی اس وجہ سے تو آپ ہمیں لکھیں، ای میل کریں. ہمارے ای میل ایڈریسز ہیں، آپ فون ہمارے اویلیبل ہیں، آپ وہاں پہ رابطہ کریں. انشاءاللہ ایسے تمام طلبہ کا ہم مسئلہ حل کریں گے. لیکن کسی بھی طالب علم کا مارک شیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ داخلہ جو ہے وہ نہیں رکے گا اور انشاءاللہ باہر کے طلبہ ابراڈ کے جو بچے ہیں ان کو بھی مارک شیٹ اگلے ہفتے میں ہوپ فلی دستیاب ہو جائیں گی. تاہم جو ہے وہ FBIC کی ویب سائٹ پہ مارک شیٹ اویلیبل ہیں، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جی پھر بچے جو ہے وہ طلبہ جو ہے وہ بار بار سلیبس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور میں بار بار ریسپونڈ کر بھی رہا ہوں انہیں. تو وہ بچے شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بچے اب جوائن ہوئے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہے. ہم سلیبس کے حوالے سے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. متعلقہ جو فورم ہے وہاں تک آپ کی بات پہنچائی جا چکی ہے. جیسے ہی سلیبس کے حوالے سے ہمیں کوئی اپڈیٹ ملتا ہے ہماری ویب سائٹ پہ اس کے متعلق اپڈیٹ کر دیا جائے گا. میڈیا میں بھی اس کے حوالے سے بتا دیا جائے گا. ہماری کوشش ہے کہ جو آپ کی خواہش ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حکومت سے گزارش کر رہے ہیں، متعلقہ فورم سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے فیصلہ کرے جلد از جلد تاکہ طلبہ کا جو ہے وہ ایشو ریزالو ہو.
پریکٹیکل کے مارکس کے حوالے سے کچھ طلبہ پوچھ رہے ہیں، تو وہ پریکٹیکل کے مارکس جو ہیں وہ سابقہ روٹین کے مطابق جیسے آپ کے کالجز کے اندر جو ہے وہ پریکٹیکل ہوتے ہیں اور پھر امتحانات کے آخر پہ ان کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے انشاءاللہ جو آنے والا امتحان ہے یا اسپیشل امتحان ہے اس میں بھی جو ہے وہ پریکٹیکل اسی طریقے سے انعقاد پذیر ہوں گے جیسے جو ہے وہ ہمیشہ ہوتے ہیں، نارمل روٹین میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اسپیشل امتحان جو ہے وہ نارمل روٹین کے مطابق لیا جا رہا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی پریکٹیکل کے نمبروں میں یا اس کے طریقہ کار میں۔ پریکٹیکل کیونکہ یہ امتحان انہی لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ بھی ہم اپنے نمبروں سے مطمئن نہیں ہیں، تو وہ نمبروں کے اطمینان کے لیے ظاہر ہے کہ انہیں پورا کا پورا پیٹرن فالو کرنا پڑے گا۔ پہلے انہیں جو ہے وہ تھیوری کا پیپر دینا ہوگا، اس کے بعد انہیں پریکٹیکل کا پیپر دینا ہوگا، اور جو نمبر وہ اپنے تھیوری اور پریکٹیکل میں لیں گے وہی انہیں ایوارڈ کر دیے جائیں گے۔ اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جو اسپیشل امتحان کے نتائج ہیں وہ امتحان ختم ہونے کے 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، وعدہ کرتے ہیں آپ سے، آپ کو اناؤنس کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر وہ رزلٹ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے نتائج کا اعلان جو ہے وہ ایگزام ختم ہونے کے 1 ماہ میں کر دیا جائے گا۔ 2021 کے حوالے سے سوالات پوچھ رہے ہیں کہ 2021 کا سالانہ امتحان انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کا جو ہے اس کی تواریخ کے حوالے سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ یہ بڑا قبل از وقت سوال ہے، تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ تھوڑا سا اس کو ہم ریلیکس کریں کہ بھی 15-20 دن جو ہے اس کو آگے لے جائیں تاکہ کہیں جو آپ کا سلیبس میں کمی بیشی ہے وہ تھوڑی سی پوری ہو سکے۔ لاسٹ ٹائم 2 فروری کب سے شروع ہوا تھا جی میم؟ 2 مارچ سے؟ ہاں، تو انشاءاللہ 4 مارچ سے لاسٹ جو ہمارا امتحان تھا وہ 4 مارچ سے اس کی تواریخ کا اعلان کیا گیا تھا، 4 مارچ 2020۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اسے ہم 15 مارچ تک ہم لے جائیں تاکہ کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ طلبہ کو اور مل سکے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اب اگر لیٹ امتحان کریں گے تو پھر اس کے نتائج بھی لیٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم اس کوشش کریں گے کہ ہمارا شیڈیول بھی متاثر نہ ہو اور طلبہ بھی جو ہے اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ موسٹلی جو میں سوال دیکھ رہا ہوں وہ سوالات سارے کے سارے سلیبس کے حوالے سے ہیں، تو سلیبس کے حوالے سے میں پھر دوبارہ اناؤنس کر دیتا ہوں کہ سلیبس جو ہے وہ ہمارا جو متعلقہ فورم ہے، ہم آپ کی ریکویسٹ جو ہے اس متعلقہ فورم تک پہنچا چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس معاملے کو جلد از جلد جو ہے اس کا فیصلہ کروایا جائے، اور تاکہ جو ہے وہ بچے اس کنفیوژن سے نکلیں، اور 15 ستمبر سے جب آپ کی کلاسز شروع ہوں تو آپ کو کلیئرٹی ہو کہ آپ نے کیا سلیبس کتنا پڑھنا ہے۔ تو ہمارا انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس کو جلد از جلد اس معاملے کو حل کریں اور ویب سائٹ پہ اپلوڈ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویب سائٹ کو دیکھتے رہیں، اس پہ وزٹ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ جیسی کوئی انفارمیشن آئے گی ہم اس کے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیں گے۔ تو آپ ہمیں ای میل بھیجتے ہیں، جو چیئرمین آفس میں ای میل آتی ہیں، سیکٹری آفس میں ای میل آتی ہیں، کنٹرولر آفس میں ای میل آتی ہیں، انشاءاللہ ہم نے اس کو انشور کیا ہوا ہے کہ 100% آپ کو اس کا رپلائی کریں۔ اب دیکھیں، اطمینان جو ہے وہ ہم رپلائی جو ہے وہ قوانین قاعدے کی روشنی میں کرتے ہیں۔ آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی ہمیں 2 نمبر دے دیں، اب ہم نے ای میل کا رپلائی جو ہے وہ قانون کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے 2 نمبروں کو ہم بڑھا سکتے ہیں، نہیں بڑھا سکتے۔ ہاں، اگر کہیں پہ ہماری کوتاہی آ رہی ہے، ہم نے آپ کے نمبروں کی کیلکولیشن ٹھیک نہیں کی، ہم نے آپ کو رزلٹ کارڈ جو ہے اس میں ہماری غلطی ہے، وہ ہم ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن ای میل کا رپلائی جو ہے وہ قوانین اور قاعدے کے مطابق ہی دیا جاتا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ بھی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیٹسفیکشن تو اس وقت ہوگی جب آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے، یا آپ کی سیٹسفیکشن تو اس وقت ہوگی جب آپ کو 3% نمبر سے زیادہ مل رہے ہیں، کیونکہ اکثر طلبہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں 5% دے دیے جائیں، کوئی کہتے ہیں 4% دے دیے جائیں۔ تو ظاہر ہے جو پالیسی اناؤنس ہوئی ہے، جو ہمارا نوٹیفیکیشن ہے، میری گزارش تمام طلبہ سے، اساتذہ سے، والدین سے، پرنسپل حضرات سے یہی ہے کہ وہ ہماری ویب سائٹ پہ ہمارا نوٹیفیکیشن موجود ہے، اس میں جو ہم اس میں گنجائش دے سکتے تھے، جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی، اس پالیسی کے مطابق ہم نے وہ ایک فارمولہ ڈیزائن کیا، اناؤنس کیا، اور اس کے مطابق الحمدللہ فیڈرل بورڈ نے سب سے پہلے کیا۔ باقی جو ہے وہ ابھی تک آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ابھی تک نتائج اناؤنس نہیں کیے جا سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے اپنے مسائل ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ بھی آپ جس بورڈ سے منسلک ہیں، ہم آپ کے میٹرک کے اور انٹر کے نتائج جو ہے وہ آپ لوگ داخلے بھی لے چکے ہیں، جبکہ دوسرے پروونسز کے اکثر بچے جو ہے ابھی تک نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔
تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے آپ کے لیے اسپیشل خصوصی طور پہ ہمارے جو منسٹر ہیں انہوں نے شفقت محمود صاحب انہوں نے خصوصی کوشش کی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور انہوں نے پرائم منسٹر سے بات کیا، ویل ان ٹائم اس کو کینسل کیا اور ویل ان ٹائم جو ہے ایک فارمولہ ڈیزائن کروایا اور پھر فیڈرل بورڈ نے اس کا اناؤنسمنٹ کیا، اس کے مطابق نتائج اناؤنس کیے. تو یہ ایک بہت بڑی آپ لوگوں کے لیے اطمینان بخش صورتحال ہونی چاہیے. تو یہ چھوٹی موٹی جو ہے وہ انڈیویجول جو ہے ایشوز، وہ ظاہر ہے طلبہ اس وقت مطمئن ہوں گے جب آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ای میل کا جواب ہمارے سوال کے مطابق دیا جائے. تو ہمارا جواب جو ہے وہ تو ہمارے قوانین کی روشنی میں ہوتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ طلبہ اس معاملے کو ذرا تحمل سے، تسلی سے، تشفی سے دیکھیں. میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے میٹرک میں 94% تک بچے اسے اٹینڈ ہوئے ہیں، کہ 94 بچوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے. آپ کیمبرج کے نتائج دیکھیں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں کہ وہاں پہ کیا ہوا. تو ہمارا تو الحمدللہ 94% بچہ، اور یہی صورتحال انٹرمیڈیٹ میں ہے کہ 93% کے قریب بچے جو ہے وہ اس سے ان کو فائدہ ہوا ہے. تو صرف جو ہے وہ اب یہ 6% یا 7% بچہ جو ای میل ہمیں کرتا ہے، جو ہم سے سوال پوچھتا ہے، اب ظاہر ہے کہ ان معاملوں کا کوئی حل نہیں تھا. آپ اپنے ذہن میں اس بات کو کلیئر کریں کہ ہر وہ طالب علم جس کا کوئی بیک اپ تھا، یعنی جس کا کوئی پہلے سے نتیجہ موجود تھا، اس کو ہم نے فائدہ دیا. ایسا طالب علم جس کا کوئی بھی بیک اپ تھا، اب دیکھیں نا کئی طالب علم ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی انہوں نے 2019 میں امتحان دیا لیکن وہ تمام مضمونوں میں فیل ہو گیا. اب 2019 میں جو میٹرک یا ایف ایس سی میں تمام مضامین میں فیل ہو گیا، اگر اس نے داخلہ بھیجا ہے 2020 میں تو وہ کسی فارمولے کی اس میں نہیں آئے گا، وہ سیدھا جو ہے وہ اسپیشل امتحان پہ جائے گا. اس نے سارا امتحان دینا ہے کیونکہ وہ تو زیرو پہ کھڑا ہے. ایسا کوئی بھی طالب علم جس کا کوئی نہ کوئی بیک اپ موجود تھا، ایسے تمام طالب علم کو ہم نے 33 نمبر دے کے ان کو پاس کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر اب 33 نمبر جو ہے وہ کوئی جس کو اطمینان نہیں ہوتا وہ اسپیشل امتحان پہ چلا جائے. بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ اسپیشل امتحان پہ وہ طالب علم جا رہے ہیں جو 2020 کے سالانہ امتحان میں ہمارے پاس کسی بھی مضمون میں رجسٹرڈ ہوئے تھے، کسی بھی پیپر میں رجسٹرڈ ہوئے تھے. وہ انہی پیپرز میں جو ہے اگر اطمینان ان کو مطمئن نہیں ہے تو انہی پیپرز کے اندر وہ ہے بغیر فیس کے. ہم ایسے کسی بھی طالب علم سے کوئی بھی فیس وصول نہیں کر رہے. یہ اسپیشل امتحان جو ہے جتنے بھی بچے اس میں اپیئر ہو رہے ہیں اس کے لیے ان سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایک بھی روپے جو ہے وہ اگر کوئی ادارہ لے رہا ہے تو وہ ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ اس ادارے کے خلاف کارروائی کریں گے. ہم قطعاً کوئی بھی فیس جو ہے اس سلسلے سے ہمارا بورڈ جو ہے وہ کوئی فیس چارج نہیں کر رہا. جتنے بھی طالب علم ہیں چاہے وہ 20,000 ہیں 25,000 ہیں، جتنا بھی طالب علم آ رہا ہے وہ تمام کے تمام فری آف فیس جو ہے وہ اپیئر ہو رہے ہیں. ان کی کوئی فیس چارج نہیں کی جا رہی، ان کو وداؤٹ فی جو ہے ان کو اپیئر کیا جا رہا ہے. تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں. اور وہی ان کے فارمز جو ہیں وہی فارمز ان کے انٹرٹین ہو رہے ہیں. جو ان کے پریویس فارمز ہیں انہی فارمز پہ جو سبجیکٹ انہوں نے اپلائی کیے تھے وہ انہی سبجیکٹس کی ان کو رول نمبر سلپ دوبارہ آئے گی. تو یہ مد نظر رکھیں. اگر کہیں پہ آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے تو ویل ان ٹائم جو ہے وہ ہمارے ادارے سے رابطہ کریں. ہمارے نمبرز موجود ہیں، ای میل موجود ہے، چیٹ روم موجود ہے. آپ خود وزٹ کرنا چاہیں کہ آپ یہ نہ سوچتے رہیں کہ جی ہمیں اگر رول نمبر سلپ نہیں ملی تو آپ کائنڈلی اگر آپ یہاں لوکل اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنے ایشو کے ریزالو کرنے کے لیے یہاں کنٹرولر امتحانات کنڈکٹ کے دفتر کو وزٹ کریں. آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ ہمارا مستعد عملہ جو ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. ہم انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ سیٹسفیکشن کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی تشفی کے لیے پوری کوشش کریں گے، کیونکہ بورڈ کا مقصد جو ہے وہ طلباء کو امتحانات میں شامل کروانا ہے اور ان کے مسائل کو حل کروانا ہے. آپ دیکھیں کہ کہیں پہ جو ہے وہ اطمینان ہوتا ہے، کہیں پہ نہیں ہوتا. لیکن ہماری کوشش انشاءاللہ یہی ہے کہ تمام طلباء جو ہے وہ جن کو بھی ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ ان کے حوالے سے ان کو تسلی بخش جوابات دیے جائیں، ان کے نتائج اچھے احتیاط سے مرتب کیے جائیں. اچھا ایک اور کلیئرٹی دے دیں کہ جو بچے 9th سے اور 11th سے 10th اور 12th میں پروموٹ کیے گئے ہیں بغیر کسی نتیجے کے، اب ان کو 12ویں میں اور 10ویں میں امتحان لینا ہے 2021 میں. ایسے تمام طلباء کو کسی بھی قسم کا کوئی 3% مارکس نہیں دیا جائے گا. ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہے. ایسے تمام طلباء چونکہ 12 میں اور 10 میں امتحان خود دیں گے، وہاں پہ پریکٹیکل بھی ہوگا. تو جو بھی آپ اپنا محنت سے جو نتیجہ حاصل کریں گے
وہی نتیجہ آپ کو 9ویں میں اور 11ویں میں ایوارڈ کر دیا جائے گا آٹومیٹک طریقے سے. یہ آپ کو بینیفٹ ہے کہ آپ کو ایکسٹرا برڈن نہیں ڈالا جا رہا. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم آپ کو کہتے کہ جی آپ 10ویں میں اور 12ویں میں 9ویں کا بھی امتحان دیں اور 10ویں کا بھی امتحان دیں، تو وہ بہت زیادہ برڈن ہونا تھا. تو اس برڈن کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے سے یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ آپ 10ویں میں صرف 10ویں کا امتحان دیں گے، لیکن جو نمبر آپ خود لیں گے وہی نمبر آپ کے 9ویں میں آپ کو آٹومیٹک طریقے سے مل جائیں گے. اسی طریقے سے جو آپ 12ویں کا امتحان دیں گے تو 12ویں کے جو نمبر آپ تھیوری کے حاصل کریں گے، پریکٹیکل کے حاصل کریں گے، پریکٹیکل باقاعدہ ہوگا، تو اس کے جو نمبر آپ لیں گے خود سے وہی نمبر آپ کو 11ویں میں بھی دے دیے جائیں گے. لیکن کوئی کسی قسم کا ایکسٹرا مارک جو ہے وہ دینے کا فیصلہ ابھی نہیں ہے. اور بتائیں جی. یہ 9th کے بیس پہ ہمیں داخلہ مل جائے گا؟ پنجاب میں رزلٹ نہیں آیا ابھی تک فرسٹ ایئر میں، ایک کوشچن کسی بچے نے ہمارا تو آگے ہمارا تو آپ یہ بتا دیں کہ ہم نے رجسٹریشن کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی تو آپ. ہاں جی، ایک اور جو ہے وہ آپ کو بتا دیں، اداروں کے لیے بھی ایک ہمارا بڑا آج ہی ہم نے کیا ہے کہ ہماری میٹرک کی رجسٹریشن کی آخری تاریخ 31 اگست تھی، 25 کر دی. اس کو ہم نے جو ہے وہ 25 ستمبر تک اس میں توسیع کر دی ہے. تو یہ بچوں کے لیے، پرائیویٹ امیدواروں کے لیے، ریگولر امیدواروں کے لیے، سب کے لیے، فیڈرل بورڈ کے جو طلبہ ہیں کہ ان کی میٹرک کی رجسٹریشن کی تاریخ پہلے 31 اگست تھی، اس میں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے 25 ستمبر تک اس میں توسیع کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے انٹرمیڈیٹ کی 30 ستمبر کر دی. آخری کون سی تھی؟ 30 ستمبر کر دی. پہلے کون سی تاریخ تھی؟ 15 ستمبر ہوتی تھی چیئرمین کے اس کے ساتھ. اس کے اندر بھی جو ہے جو انٹرمیڈیٹ کے طلبہ ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ ہم نے تاریخ ختم ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ توسیع کر دی ہے، اور وہ 30 ستمبر کی تاریخ ہے. تو جو انٹرمیڈیٹ کے طلبہ ہیں وہ ان کی ڈیٹ ابھی چونکہ کنٹینیو تھی، لیکن بہرحال ہم نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے 30 ستمبر تک ان کی رجسٹریشن کی تاریخ میں توسیع کر دی ہے. میٹرک والوں کی آج آخری تاریخ تھی، اس میں ہم نے 25 ستمبر تک توسیع کر دی ہے تاکہ جو ہے وہ طلبہ، ادارے، اساتذہ، اکیڈمیز اس سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں. اور ان کو بہت زیادہ ہمارے سوالات آ رہے تھے، اس کو انشاءاللہ ہم نے حل کر دیا ہے. اس حوالے سے اور کوئی ایشو ہو تو وہ بھی ہمیں بتائیے گا، انشاءاللہ وہ بھی ہم حل کریں گے. یہ کوشچن یہ آ رہا ہے کہ پنجاب نے کر دیا ریڈیوس نا، بچے کہہ رہے ہیں تو آپ کب کریں گے؟ اس طرح کا کوشچن آ رہا ہے. پھر دوبارہ ریڈکشن آف سلیبس کے حوالے سے سوالات بچوں کے آ رہے ہیں. ظاہر ہے بچوں کی تسلی، تشفی تو اسی وقت ہوگی جب ہمارا آپ سوال ہم آپ کا حل کریں گے، کیونکہ وہ پنجاب کے حوالے سے سوالات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے وہ سلیبس کی ریڈکشن ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی اسی نہج پہ، اسی طریقے پہ کام کر رہے ہیں. متعلقہ فورم تک آپ کی درخواست جو ہے پہنچائی جا چکی ہے. ہم اس کو کنٹینیوسلی اس کو ہم فالو اپ بھی کر رہے ہیں، ان کو بار بار ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں. ہوپ فلی انشاءاللہ ریڈکشن آف سلیبس کے حوالے سے بھی جیسے ہی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ اپنی ویب سائٹ پہ اس کو اپلوڈ کر دیں گے. آپ ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کرتے رہیں، انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ مل جائے گا. آج کے زیادہ تر سوالات جو ہے وہ ایک تو ریڈکشن آف سلیبس کے حوالے سے تھے. تو ریڈکشن سلیبس کے حوالے سے میں پھر دوبارہ اناؤنس کر دوں کہ اس حوالے سے ہم نے متعلقہ فورم تک آپ کی بات پہنچا دی ہے، اور انشاءاللہ جیسے ہی اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا کوئی اپڈیٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو اپڈیٹ کر دیں گے. میٹرک کے امتحانات، اسپیشل امتحانات کا آغاز 23 ستمبر سے باقاعدہ جو شیڈیول اناؤنس کیا ہوا ہے اس کے مطابق 23 ستمبر سے کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے انٹرمیڈیٹ HSSC کے امتحانات کا انشاءاللہ انعقاد 15 اکتوبر سے شروع ہو جائیں گے. تو ان کے پریکٹیکل بھی جو ہے وہ شیڈیول کے مطابق ہوں گے. وہ انشاءاللہ آپ کو 2، 4، 5 دنوں تک آپ کو میٹرک کی ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ویب سائٹ پہ مل جائے گی، اور آپ تک بھی انشاءاللہ رول نمبر سلپس جو ہیں وہ پہنچیں گی. اور اس سے جو ہے آپ کا کوئی ایشو ہو تو آپ ہمارے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کریں گے. اور امتحانات، اسپیشل امتحانات کے نتائج کا اعلان انشاءاللہ امتحانات کے اختتام کے فوری 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ ان کے نتائج کا بھی اعلان کر دیا جائے گا، چاہے وہ میٹرک کا ہو اور چاہے وہ انٹرمیڈیٹ کا ہو. جیسے ہی امتحانات ختم ہوں گے
اسی کے ایک مہینے کے اندر اندر، یعنی ہم دونوں امتحانات جو ہے وہ دسمبر 15 سے پہلے پہلے ہم انشاءاللہ ان کے نتائج کا اعلان کر دیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں تمام طلباء کا، تمام اساتذہ کرام کا، تمام جن لوگوں نے ہم تک ایکسیس کیا اور ہم سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت ساری چیزوں کا انشاءاللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے تمام سوالات کے جواب دے سکیں، اور آپ کی تسلی و تشفی کے مطابق میں اس سلسلے میں اپنے سسٹم انالسٹ جناب سرور صاحب، جناب ڈائریکٹر اکیڈمکس مرزا علی، میڈم فاطمہ، حمید اللہ صاحب، عباسی صاحب، عقیل عمران صاحب اور قریشی صاحب اور دیگر نذیر صاحب ہمارے ریسرچ سے ہیں۔ انشاءاللہ میں ان سب کا، آپ سب کا، دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی جو ہے وہ ہماری معاونت کی اور طلباء کے حوالے سے مفید مشورے دیے، اور انشاءاللہ ہم فارم